قربا کی تفاسیر جو ہے وہ اس میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. جو معروف تفاسیر ہیں میں ان کو نقل کرتا ہوں، اور ان تفاسیر کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور دیگر تفاسیر میں بھی جو ہے وہ اس پہ بحث مباحثہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کی پہلی تفسیر المودۃ فی القربہ کی یہ ہے کہ امام بغوی اور امام شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر کو نقل کیا ہے کہ مودۃ فی القربہ یہ ہے کہ تم میری قرابت کی حفاظت کرو اور میرے ساتھ مودت قائم کرو اور صلہ رحمی کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں دعوت توحید کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور علم توحید کو بلند کیا تھا، تو جو قریش مکہ تھے، جو اس وقت جو ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے اور قریبی بھی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی اور حضور کی دعوت توحید پر لبیک نہ کہا بلکہ اختلاف کیا. اب اس پہ جو ہے وہ رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ابھی فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں، کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ اس قرابت کی وجہ سے جو میرا تمہارا نسبی تعلق ہے اس کو قائم رکھو اور میرے ساتھ جو ہے وہ مودت اور مروت قائم کرو اور صلہ رحمی کرو. یہ موقف جو ہے وہ امام مجاہد، امام اکرمہ، امام مقاتل، امام سدی اور امام ضحاک کا ہے. یہ سارے تابعین ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. ایک تفسیر جو ہے وہ مودۃ فی القربہ کی یہ کی گئی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عمر بن شعیب وہ مودۃ فی القربہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں کہ تم میرے قرابت داروں اور میری اولاد سے محبت کرو اور ان کے معاملے میں میرا لحاظ کرو. امام سعید بن منصور نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو المودۃ فی القربہ میں جو اقربا کے ساتھ محبت مودت کا حکم دیا گیا ہے یہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، ان اقربا سے جو ہے وہ محبت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے.